بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے جاتے ہیں وہی کہ جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ جی ہاں، صرف پیسوں سے مدینے نہیں جایا جاتا، بس جس پر حضور توجہ فرما لینا تو مدینہ شریف جانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج کی سٹوری ایک ایسی خوش نصیب بہن کی درود سٹوری ہے کہ جن کے پاس پیسے نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، لیکن دل میں تڑپ تھی، سچی لگن تھی، جستجو تھی، خواہش تھی، دیرینہ آرزو تھی کہ مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہو۔ پھر کیسے کرم ہوا، پھر کیسے بلاوا آیا، پھر کیسے مدینہ شریف بلائی گئی، اور نہ صرف مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہوا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حالت بیداری میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ درود پاک کون سا پڑھتے تھیں، زیارت کے لیے کتنا کرم ہوا، کیسے کرم ہوا، آج کی درود سٹوری آپ کا ایمان تازہ کر دے گی۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ یہ 2012 کی بات ہے کہ جب میری ایک جاننے والی بہن کا عمرے کا ویزا لگ کر آیا، جب اس نے آ کر مجھے بتایا تو میرے دل میں مدینہ شریف جانے کی خواہش اور زیادہ بڑھ گئی۔ مدینہ شریف کے لیے بے قرار تو پہلے ہی بہت زیادہ رہتی تھی، لیکن اب اس بے قراری میں اور بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، اور جب وہ مدینہ شریف کی باتیں کرتی، جب وہ عمرے کی باتیں کرتی، جب وہ گنبد خضرا کی زیارت کی باتیں کرتی تو میرا دل جو ہے وہ اور زیادہ مدینہ شریف کی چاہت سے لبریز ہو جاتا، اور میرا بس نہیں چلتا کہ کسی طرح اڑ کر مدینہ شریف پہنچ جاؤں۔ لیکن درود شریف کی کثرت یہ میرا محبوب وظیفہ تھا۔ ایک رات سوئی تو خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ میں ایئرپورٹ پر کھڑی ہوں اور وہاں یہ شعر پڑھتی ہوں کہ مدینے جاتے ہیں وہی کہ جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ میرے آقا پھر عرض کرتی ہیں، کہتی ہیں میرے آقا آپ نے بلایا تو میں آ گئی۔ سبحان اللہ۔ کہتی ہے کہ جب صبح میں بیدار ہوئی نا تو مجھے پتہ چل گیا تھا، مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میرا بلاوا آ چکا ہے، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرا بلاوا آ چکا ہے۔ پھر کہتی ہے کہ دن کے ٹائم نا میری خالہ کی مجھے کال موصول ہوئی، خالہ نے بتایا کہ وہ ماموں کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہی ہیں، اور مجھ سے کہنے لگیں کہ کیا تم بھی جانا چاہو گی؟ تو یہ سن کر وہ کہتی ہیں کہ میں رونے لگی اور رات والا خواب بیان کیا، اور پھر کہنے لگی کہ خالہ میں بھلا کیسے جا سکتی ہوں، مجھ جیسی غریب کیسے جا سکتی ہے، میرے پاس تو وسائل بھی نہیں ہیں، پیسے بھی نہیں ہیں۔ ڈاڈا ہاں غریب آقا کون میرے زر نہیں، اڑ کے میں آما کھول میرے پر نہیں۔ تو میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، وسائل بھی نہیں ہیں، میں کیسے آ سکتی ہوں، میں کیسے مدینہ شریف جا سکتی ہوں؟ تو جب خالہ نے میری بات سنی نا تو خالہ نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، تم درود غوثیہ توجہ سے پڑھو، بس کثرت سے پڑھو، خود ہی انتظام ہو جائے گا۔ تو جب خالہ کی میں نے بات سنی نا، میں نے توجہ کے ساتھ درود غوثیہ شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ درود غوثیہ پڑھتی، اور جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کی نماز کے بعد درود رضویہ شریف کو پابندی سے پڑھنا، یہ میرے معمولات میں شامل ہے، اس کو پڑھتی۔ جب اس کو پڑھتی تو ایک رات کیا کرم ہوا، ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑی ہوں، اور سنہری جالیوں میں سے ایک مبارک اور نورانی ہاتھ باہر تشریف لاتا ہے، اور اس میں کچھ پیسے ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پیسے میرے لیے ہیں، میرا نام لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ پیسے میرے لیے ہیں۔ جب صبح میں بیدار ہوئی تو میں خوشی سے اتنی میرا دل باغ باغ تھا کہ جس کا میں اظہار نہیں کر سکتی، بتا نہیں سکتی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا، اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے مدینہ شریف حاضری کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہے، میرا بلاوا آ چکا ہے۔ اور پھر ایسا انتظام ہوا کہ میں حیران ہو گئی کہ میرے بچوں کے چچا نے میرے شوہر کے کچھ پیسے دینے تھے جو کافی عرصے سے قرض ان کے ذمہ پر تھا، تو انہوں نے خود ہی آ کر دے دیے اور کہا کہ یہ لیں جی پیسے جو میں نے آپ کے دینے تھے یہ آپ کے سپرد کر دیے۔ اور پھر ایسا مدینہ شریف جانے کا انتظام ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ اور پھر جب مدینہ شریف پہنچی تو زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طلب بڑھ گئی، اور زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، توجہ سے پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجھے ملی۔ یہ تب کی بات ہے کہ جب ہماری مدینہ شریف سے روانگی تھی اور چاشت کا وقت تھا کہ میں اپنے ہوٹل میں اپنا سامان پیک کر رہی تھی کہ ایک دم دل نے کہا کہ کھڑکی کے پاس جاؤ۔ میں اٹھی اور کھڑکی کی طرف چلی گئی، شاید میرا بلاوا آیا تھا۔
کیا دیکھتی ہوں کہ سامنے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اور مجھ گناہگار کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ہم تو عرض کرتے ہیں نا، خواہش کرتے ہیں کہ کسی رات خواب میں ہی کرم ہو جائے، لیکن درود شریف کثرت سے پڑھنے والے اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ نہ صرف خواب میں بلکہ حالت بیداری میں بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے نوازے جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہی شرف نصیب فرمائے۔